نفسیات کے مطابق شادی شدہ عورتیں اکثر ان 3 مردوں پر جلدی فدا ہو جاتی ہیں جن کے چہرے پر یہ 3 نشانیاں ہوں۔ پہلی نشانی، جس مرد کے چہرے پر کالا تل ہو۔ دوسری نشانی، جس مرد کے چہرے پر ہونٹ زیادہ اندر کی جانب ہو۔ تیسری نشانی، جس مرد کی ناک پتلی ہو۔ اقلیدس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا حضرت، میرا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ کیوں ہیں، اور ہر رات میرا نفس درد کیوں کرتا ہے؟ اقلیدس نے کہا، اے عورت، 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا نفس رات بھر درد کرتا رہتا ہے۔ پہلی وہ عورت جو دن بھر بھوکی رہے، دوسری وہ عورت جو اپنے نفس پر دباؤ ڈالے، تیسری وہ عورت جس کا قد لمبا ہو۔ اے عورت، تمہارا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ اس لیے ہیں کیونکہ تمہارا نفس تم کو زیادہ دیر تک آئینے کی جانب راغب کرتا رہتا ہے۔ عورت کا دل جب مرد سے بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرنے لگتی ہے۔ پہلا کام یہ کہ وہ مرد کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتی ہے۔ دوسرا کام یہ کہ وہ اس مرد کے ساتھ گزارے وقت کا ہر پل لوگوں کو بتانے لگتی ہے۔ اور تیسرا کام یہ کہ وہ عورت اپنے نفس کو کسی غیر شخص کے حوالے کر دیتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو عورت سرخ کپڑے بہت زیادہ پہننے کی عادی ہو، اس عورت کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے، اور وہ عورت کبھی بھی کسی کو اپنے نفس پر قابض نہیں ہونے دیتی۔ عورت کا چہرہ جب کالا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس عورت کے جسم میں 3 آفتیں داخل ہو گئی ہیں۔ پہلی آفت مرد کی بے وفائی، دوسری آفت عورت کا نفس جب سو جائے، تیسری آفت مرد کی گالیاں۔ شادی کے بعد مرد سے بے وفائی کرنے والی عورت میں جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ وہ مرد کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ پہلی نشانی، جو عورت مرد کے ساتھ بار بار لڑتی ہو۔ دوسری نشانی، جو عورت مرد کو کم وقت دیتی ہو۔ تیسری نشانی، جو عورت مرد کے سونے کے بعد علیحدہ کمرے میں چلی جاتی ہو۔ تو سمجھ جاؤ وہ عورت مرد کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ جب ایک عورت رزق حلال کو چھوڑ کر زنا کی عادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت ہر مرد کو یہ 5 اشارے دیتی ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے بال کھول کر مردوں کو اپنی طرف مخاطب کرتی ہے۔ نمبر 2، وہ آنکھوں سے اشارے دیتی ہے تاکہ کوئی پرکھ نہ سکے۔ نمبر 3، وہ عورت ہر مرد سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ نمبر 4، وہ عورت ہر وقت تنگ کپڑے پہن کر رکھتی ہے۔ نمبر 5، وہ عورت ہر مرد کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی سے یہ 3 باتیں کبھی نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1، اپنی بیوی سے اپنے بہن بھائی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی بیوی کو اپنے ماضی کے برے واقعات کبھی نہ بتانا۔ نمبر 3، اپنی بیوی سے اس کے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھنا، ورنہ تمہاری حقیقی زندگی اسی دن دفن ہو جائے گی۔ بغیر جھگڑا کیے اپنے دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو 5 بہترین طریقے جان لو۔ نمبر 1، اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ نمبر 2، خطرناک صورتحال میں ہمیشہ خاموش رہو۔ نمبر 3، خود کو مالی اور جسمانی طور پر دشمن سے مضبوط بناؤ۔ نمبر 4، ہمیشہ اکیلے مقابلہ کرنے کی بجائے ایک گروپ کی شکل میں دشمن کا سامنا کرو۔ نمبر 5، ہر وقت مسکراتے رہو۔ یہ سب باتیں تمہارے دشمن کو کمزور کر دیں گی۔ حکیم اقلیدس کہتے تھے کہ جب ایک عورت کا نفس ہمیشہ کے لیے حرکت کرنا بند کر دے تو سمجھ جاؤ اس عورت کو ہر کوئی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اس عورت کی زندگی جیتے ہوئے بھی موت بن جاتی ہے۔
اگر آپ سکون کی نیند لینا چاہتے ہو تو یہ 2 خطرناک کام کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، کبھی بھی کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی بھی دوسروں پر نہ نکالیں۔